میں اس وقت اسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ میری نظریں فرش کو دیکھ رہی تھیں، لیکن بار بار بے چینی سے اٹھ کر سامنے والے بند دروازے کے پار دیکھنے کی کوشش کرتی۔ میرے ہاتھ کب کپا رہے تھے اور ٹانگوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی جس پر چاہنے کے باوجود بھی میں قابو نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس وقت میں جس صورتحال سے گزر رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں اس وقت اپنے دل میں اٹھتی ہوئی بے چینی کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ جو میں نے سوچا ہے ویسا کچھ نہ ہو، میرے حق میں سب بہتر ہو جائے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت گزر چکا تھا اور ابھی مجھے ایک کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وقت میری بے چینی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھتی تھی اور کبھی دروازے کی طرف۔ ابھی تک 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود دروازے کے پار سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل جاتا، مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا مجرم کون ہے۔ میں اس وقت بھی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک ڈاکٹر اپنے مخصوص یونیفارم میں باہر آیا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکی اور تیزی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا رپورٹ ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ میں نے بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے رپورٹ میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ ناسمجھی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے رپورٹ پڑھنے لگی، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں بے یقینی بھری نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے میرے یقین کے اوپر مہر ثبت کر دی ہو۔ میں خاموشی سے اسی بینچ کے اوپر گر سی گئی تھی جہاں پر کچھ دیر پہلے بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ میں اس وقت جس دوراہے سے گزر رہی تھی میں جانتی تھی، تبھی میں نے اپنے معصوم سے بچے کو اٹھایا اور اسپتال سے نکلتی چلی گئی۔ میرا رخ جس طرف تھا میں اچھی طرح جانتی تھی اور میرے قدم اسی طرف بڑھ اٹھے تھے۔ میں نے آج سوچ لیا تھا کہ آر یا پار، آج مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ اور پاک باز ثابت کرنا تھا۔ آخر میں یہ موقع کیوں گنواتی؟ اسی لیے میں سیدھی اسی طرف چلی گئی جہاں پر کبھی میں رہا کرتی تھی، جو کبھی میرا گھر ہوا کرتا تھا۔ میرا نام یسریٰ ہے اور میری عمر 21 برس ہے۔ میں معصوم اور کم عمر لڑکی تھی، اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی یوں تو آپس میں بہت اچھے تھے، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ بڑا نارمل سا تھا۔ بھابھی تو اکثر مجھے طعنے دیتی تھی۔ ابا کا انتقال تو بس بہت عرصے پہلے ہی ہو چکا تھا، مجھے ان کی شکل بھی یاد نہیں تھی، صرف تصویریں ہی دیکھا کرتی تھی۔ یہ میرے والد ہیں، جبکہ اماں کا انتقال بھائی کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہوا تھا۔ اماں نے بڑے شوق سے بھائی کی شادی کی تھی۔ بھائی مجھ سے تقریباً 8 برس بڑے تھے۔ اس شادی میں بڑے پرجوش طریقے سے شامل ہوئی تھی اور بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تھی۔ لوگ ہمارے دور کے رشتہ دار، اماں کو بھابھی پسند تھی، اس لیے انہوں نے بھائی کی شادی کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ یہ خوشیوں والے دن بہت اچھے تھے اور آج کل بھائی کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی بہت خوش تھے۔ گھر میں ایک رونق کا احساس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دن رات بھابھی کے ساتھ ہی مصروف رہتی۔ بھابھی کو آئے ہوئے بھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن اماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہ اسپتال لے گئے۔ راستے میں ہی اماں دم توڑ گئیں۔ اماں کا یوں اچانک چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہم کتنے ہی دن اسی حقیقت کو قبول نہ کر پائے۔ اماں کے جانے سے گھر میں خلا اتر آیا تھا اور وہ گھر جہاں پر اتنی خوشیاں مہک رہی تھی اب غم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ خود بھائی بھی بے پناہ اداس تھے اور بھابھی بھی رنجیدہ تھی۔ حالانکہ ان کا اماں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرا تھا، لیکن پھر بھی اماں کے جانے پر بے حد اداس تھی۔ ایسے لمحے میں بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب روتے روتے اماں کو یاد کرتی تو بھابھی مجھے حوصلہ دیتی، مجھے ہمت دیتی اور یوں بھابھی کی بدولت میں اس غم سے باہر آ گئی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی اماں کے انتقال کو گزرا تھا کہ اچانک بھابھی کے تیور بدلنے لگے اور اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور کافی بدل چکی تھی۔ بھابھی اب آہستہ آہستہ سارے کاموں کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالتی گئی اور میں سیدھی سادی معصوم سی بھابھی کی باتوں میں آتی گئی اور گھر کے سارے کام کرنے لگی، جبکہ بھابھی اب باقاعدہ آرام سے بیٹھ کر مجھ پر حکم چلاتی تھی اور میں خاموشی سے ان کی بات مانتی۔ اکثر میں نمناک آنکھوں سے بھابھی کی طرف دیکھ کر رہ جاتی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی بھابھی ہے جو مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی اور اماں کے بعد انہوں نے کیسے اپنا پینترا بدلا تھا، ایک دم اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ اب مجھے اس بات سے ڈر لگنے لگا تھا
کیونکہ بھابھی نے منع کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ ہم جلد ہی تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن میں نے بھابھی کے سامنے کافی احتجاج کیا اور کہا کہ میں پڑھنے کا شوق رکھتی ہوں، مجھے اس طرح پڑھائی سے دور مت کریں۔ بھابھی نے یہی کہا کہ جو تمہاری بھابھی کہہ رہی ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہے، ویسے بھی تم نے میٹرک میں کون سا اتنے اچھے نمبر لیے تھے، جواباً تم کالج جا کر جھنڈے گاڑنا چاہتی ہو۔ بھائی کی اس بے رخی نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دوبارہ میں نے کالج کا نام نہیں لیا، اپنی کتابوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، حالانکہ مجھے بے حد شوق تھا اور اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں خوب پڑھ لکھ کر، لیکن بھائی اور بھابھی کی بے اتنائی اور لا تعلقی کی بدولت میں اپنا یہ خواب پورا نہ کر سکی۔ سارا دن گھر میں ایک بے دام غلام کی طرح بھابھی کے کام میں مصروف رہتی۔ انہی دنوں میں بھابھی اور اپنے میکے گئی تھی۔ کافی عرصے کے بعد وہ یوں رہنے گئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کھلی فضا میں سانس میسر ہو گیا ہو۔ میں بڑے پرسکون بھرے انداز میں آج کل کا وقت گزار رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وقت ایک نئی تبدیلی لے کر آئے گا۔ اگر جو مجھے پہلے اس بات کی خبر ہوتی تو شاید میں اپنے ساتھ ہونے والی انہونی کو روک لیتی۔ بھابھی تقریباً ایک ہفتے کے بعد اپنے میکے سے واپس آئی۔ ان کا بھائی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ بھابھی 5 بہنیں اور ایک ہی بھائی تھا، اور بھائی سب بہنوں سے چھوٹا تھا اور اس کی عمر 17 برس تھی۔ دماغی طور پر وہ ایک بچہ تھا اور سارے گھر والے ایک بچہ سمجھتے تھے، ٹریٹ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر بھر کا لاڈلا تھا اور بھابھی کی امی اکثر اس کے ناز نخرے اٹھاتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو چھپا نہیں پاتی تھی، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی ایسا پاگل اور مجنوں۔ اور جب بھابھی میکے سے واپس آتی تو اس کا بھائی رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ حالانکہ بھابھی نے اسے کافی منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ بھابھی بھی جانتی تھی کہ ایسے شخص کی ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی کی محبت میں اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ تبھی بھابھی نے مجھے کھانے کا کہا تو میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ اپنی جھونک میں کھانا گرم کر رہی تھی کہ مجھے پیچھے سے بھابھی کے بھائی اسد کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پانی چاہیے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر فریج سے پانی کا گلاس نکال کر اسے پکڑا دیا۔ مجھے الجھن ہونے لگی تھی، حالانکہ ذہنی طور پر وہ ایک بچہ تھا، لیکن دیکھنے میں وہ ایک نوجوان مرد تھا اور اس کا یوں کچن میں موجود ہونا مجھے پسند نہیں تھا۔ تبھی میں نے ہمت کر کے اسے کہا کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں، کھانا لے کر آتی ہوں، جبکہ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں یہاں پر ٹھیک ہوں، تم کام کرتی ہو، اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے بچکانہ سے انداز میں کہا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ناگوار گزرا۔ میں صرف اسے گھور رہی تھی، میں اسے کچھ سخت نہیں سمجھ رہی تھی، کیونکہ پھر اسی طرح میری پوزیشن آکورڈ ہو رہی تھی۔ وہ اپنا کام مکمل کرنے لگی، جبکہ وہ تب تک وہیں پر کھڑا رہا۔ گھر میں موجودگی مجھے عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی نئے عذاب سے دوچار ہو گئی ہوں، کیونکہ جہاں جہاں میں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا، میرے سارے کام کرتی تو وہ کھانا بنا کر دیتی تو مجھے چائے بنا کر دیتی ہو، جبکہ یہ تو میرے معمول کے کام تھے، لیکن اس کا یہاں پر یوں آ کر رہنا مجھے پسند نہیں تھا۔ تبھی کچھ دن سے برداشت کرتے ہوئے ایک دن بھائی جب دفتر سے آئے تو ان کے سر پر جا پہنچی۔ بھائی نے مجھے یوں دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا بات ہے چھوٹی، کچھ کہنا ہے کیا؟ بھائی نے مسروب بھرے انداز میں کہا۔ میں نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا کہ اس پر بھائی کیسے بات کروں، شکر ہے کہ بھابھی اس وقت نہانے گئی ہوئی تھی، اگر وہ سامنے ہوتی تو کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ تبھی وقت کی قلت کے باعث میں جلدی بھائی سے کہا کہ بھابھی کا بھائی اسد جب سے اس گھر میں آیا ہے مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، واپس بھجوا دیں، مجھ سے اس طرح یہاں پر کام نہیں ہو رہا۔ منت بھرے انداز میں بھائی سے کہا تو کچھ سوچتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے۔ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے تم سے؟ بھائی نے پوچھا تو میں نے فوراً نہ میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، وہ میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، ہر وقت میری تعریفیں کرتا ہے اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ گھر میں رہے۔ میں نے بھائی سے کہا تو بھائی کچھ سوچ کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ بھائی نے یہ کہا کر میرا مان بڑھا دیا اور میں نے ممنوعیت بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور کمرے سے نکل آئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ باتیں بھابھی نے بھی سن لی ہیں اور ان کے دل میں نفرت کا ایک لاوا ابل آیا۔ اگر ذرا جو مجھے ان کی بات کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی کمرے میں بھائی کے ساتھ ایسی بات نہ کرتی، بلکہ انہیں باہر بلا لیتی۔
دن اسی طرح گزر گیا اور میں اس بات کو منتظر تھی کہ بھائی کب اسد کو واپس بھیجیں گے، لیکن ابھی تک وہ گیا نہیں تھا۔ اب تو باقاعدہ مایوسی ہونے لگی تھی۔ اسد کو اس گھر میں آئے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ بھائی نے کوشش کی یا نہیں کی یا پھر مجھے ٹال دیا، میں یہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسد ابھی تک یہیں پر تھا۔ جب ایک دن اچانک کپڑے دھونے کے بعد جب میں انہیں پہلانے کے لیے چھت پر آئی تو چکرا جانے کے باعث میں نیچے گر گئی اور پھر اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ بھائی بھابھی میرے قریب موجود تھے۔ ان کے چہروں پر بڑے ناقابل فہم سے تاثرات تھے اور وہ دونوں باقاعدہ غصے سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر بھابھی سے کہا کہ بھابھی مجھے کیا ہوا ہے، ہم اسپتال میں کیوں ہیں؟ مبارک ہو تمہیں، تم ماں بننے والی ہو۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور ایک دم غصے سے بولی، بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے حواسوں میں تو ہیں نا؟ میرے اس طرح چلا کر کہنے پر وہ ایک دم غصے میں آئی اور کہنے لگی کہ ہاں میں بالکل اپنے حواسوں میں ہوں، لیکن تم نہ تو اپنے حواسوں میں ہو اور نہ ہی اپنے آپ میں۔ جانے کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم تو انجان بنے بیٹھے رہے۔ ناسمجھی سے بھائی کی طرف دیکھ کر، بھائی یہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں، آخر سچ کیا ہے؟ بھائی نے کہا کہ یہی سچ ہے، تم ماں بننے والی ہو اور اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ کس کا گناہ ہے۔ بھائی نے غصے سے مجھ سے پوچھا تو میں بے یقینی سے انہیں دیکھتے رہی۔ یقیناً ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جبکہ بھائی کہنے لگے کہ ڈاکٹرز کی رپورٹس غلط نہیں آئیں اور ڈاکٹر نے 1 نہیں 2 3 ٹیسٹ اور کیے تھے جس کے ساتھ یہی ثابت ہوا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، لیکن میں یہ نہیں جان پا رہی تھی کہ آخر تم نے کس کے ساتھ میری عزت کا سودا کیا اور کیوں؟ کیا بھائی نے بڑے ٹوٹے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا تھا۔ میں اندر سے کٹ کر رہ چکی تھی۔ تبھی اس نے بولی، خدا کی قسم بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایک تو آج تک کسی مرد سے کبھی بات تک نہیں کی اور آپ اتنی بڑی بات سوچ رہے ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ دوبارہ میری ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے بھائی سے کہا تو بھائی نفرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ نہ صرف 1 ٹیسٹ نہیں ہوا، تمہارے اس کے علاوہ بھی کافی ٹیسٹ ہوئے ہیں جو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میں خود میں شرمندہ ہو کر کہ اپنی بہن کو بچا نہیں سکا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری بہن ہو۔ بھائی نے نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے باہر کا رخ کیا، جبکہ بھابھی بھی نفرت سے گھورتے ہوئے بھائی کے پیچھے چلی گئی اور میں بے اختیار ایک شوق کے عالم میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر اتنی بڑی بات کیسے ہو گئی، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اندر ہی اندر پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ تبھی ہمت کرتے ہوئے باہر ڈاکٹر کے کمرے میں چلی آئی۔ ڈاکٹر کے پاس ابھی مریضوں کا رش تھا۔ میں کچھ دیر باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی اور تبھی اپنی باری کے اندر گئی اور ڈاکٹر سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحب میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تو پھر میں کیسے حاملہ ہو گئی؟ میں نے الجھے انداز میں ڈاکٹر سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ بالکل یہ بات سچ ہے کہ آپ حاملہ ہیں اور کیسے ہو سکتا ہے یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ کوئی آپ کے قریب آیا ہو یا کسی نے آپ کا فائدہ اٹھایا ہو، آپ کے بارے میں بہتر بتا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تو جیسے میرے حواس گم کر دیے اور مجھے بہت سوچ کر بھی یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون میری قریب آیا، آخر کس نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نامراد سی واپس لوٹی اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر جانے لگی، کیونکہ بھائی اور بھابھی تو پہلے چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے اب ڈسچارج کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ضرورت چیزیں سمیٹی اور گھر لے گئی، لیکن سارے راستے میں یہی سوچتی رہی کہ آخر اس سب کا قصوروار کون ہے، آخر وہ کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا، ایسا کون کر سکتا ہے۔ میں گھر آئی اور دروازہ کھلا تھا اور بھابھی اور بھائی دونوں سامنے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بے اختیار چلتی ہوئی سیدھی بھائی کے پاس آئی، انہیں کہا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، نہ تو میری زندگی میں کوئی انسان ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ایک دم غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ تمہیں یہ بات میری عزت لگتی ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے شرم سے زمین میں گڑ گیا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی غلط نکلو گی۔ یہ کہتے ہی بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا
اور پھر اس کے بعد بھائی کا ہاتھ رکا نہیں، بلکہ وہ پہ در پہ مارتے گئے، مجھے ٹانگیں ماری، تھپڑ مارے اور مسلسل مارتے رہے، لیکن میں نے بھائی کو نہیں روکا اور بھائی سے روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میرا قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن بھائی نے میری کوئی بات نہیں سنی، بلکہ وہی کیا جو اس سے بہتر لگا۔ بھائی نے صرف مارنے پر بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے مر گیا ہوں، کہہ کر بھائی نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک دم دروازے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی۔ بھائی ایسا مت کرو، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میری بات کا یقین کرو۔ لیکن بھائی کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اب تو بھائی ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے وہاں ہے ہی نہیں۔ کافی دیر تک دروازے کو پیٹتی رہی اور اپنے بھائی کو پکارتی رہی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ اب اس گھر کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی نے مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا، حالانکہ اسے مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے ایک بار پوچھتا تو صحیح، لیکن اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور مجھے گناہ گار مان لیا۔ یہ بات مجھے اپنے آپ میں شرمندہ کر رہی تھی اور میں اس وقت یہی سوچ سوچ کر رو رہی تھی کہ آخر یہ سب کا قصوروار ہے کون۔ میں اب اس گلی میں سے نکل آئی تھی کیونکہ میرے رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر ارد گرد کی کھڑکیوں سے لوگ جھانک رہے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کا سر میری وجہ سے مزید جھکے، اس لیے چپ چاپ اس گلی کو چھوڑ آئی اور باہر سڑک پر آ گئی۔ انجانے راستے اور انجانی منزل کی طرف میں بڑھتی چلی گئی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کہاں نہیں، لیکن اس وقت آنسوں کی چادر نے آگے کا منظر دھندلا کر دیا تھا۔ تبھی میں ایک ٹھوکر کھا کر نیچے گری ہی تھی کہ اچانک کسی نے بڑے مہربان سے انداز میں مجھے تھام لیا تھا۔ بیٹی دھیان سے چلو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی عورت نے آواز دی اور مجھے خیالوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لے کر آئی۔ چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ ارے تم تو رو رہی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے، ایسا کیا کرو ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس عورت نے میرا ہاتھ تھاما اور قریب ہی بڑے بینچ پر بٹھا دیا۔ اس عورت نے کہیں سے پانی کا گلاس لا کر مجھے دیا۔ جب میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور پھر وہ میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی، وہ کہنے لگی کہ بیٹی اگر تم مناسب سمجھو تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس عورت کے مہربان انداز میں کچھ ایسی بات ضرور تھی جس نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا، اور تب ہی میں نے بے اختیار اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ تعصب سے سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ تو واقعی ہی بہت زیادتی ہوئی ہے، معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی، لیکن تمہارے بھائی پر افسوس ہے، اسے تمہیں ایک موقع تو دینا چاہیے تھا۔ خیر تم فکر مت کرو، اگر مناسب سمجھے تو تم میرے ساتھ ایدھی سینٹر چلو، میں بھی وہیں رہتی ہوں۔ آج بازار آئی تھی کچھ چیزیں خریدنے، اس لیے وہ چیزیں لے کر اب واپس جا رہی ہوں کہ راستے میں تم سے ملاقات ہو گئی، شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ اس عورت نے نرم سے انداز میں کہا تو میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ ایدھی سینٹر میں نے بعد میں میری زندگی بڑی بدل سی گئی تھی۔ میں ہر وقت اپنے بستر پر بیٹھی روتی رہتی تھی۔ ارد گرد موجود عورتیں میری ہی طرح کے حالات کی ستائی ہوئی تھی، کسی کو شوہر نے مارا، گھر سے نکال دیا، اور کسی کے سسرال والے ظالم نکلے، کسی کے بہن بھائی نے اور جائیداد اور قابض ہو گئے، اور کوئی اپنی جوان اولاد کے ہاتھوں ذلت کھا کر یہاں پر پہنچا۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک نصیحت تھی۔ میں ان لوگوں کی کہانیاں جب سنتی تو اپنا دکھ چھوٹا لگتا، لیکن مجھے اپنے ساتھ گزرے ہوئے اس حادثے پر اتنا افسوس نہیں تھا جتنا اپنے بھائی کی بے اتنائی پر تھا۔ تبھی میں دن رات میں اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی اور وہاں کی عورتیں مجھے تسلی دیتی، ہمت دیتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی۔ دن پر دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ کر کے میں ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرے بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میری ہمت جواب دیتی جا رہی تھی اور میں اللہ سے مدد مانگتی تھی، اللہ سے بار بار دعائیں کرتی تھی اور میری ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ لیکن اگر میں نے پہلے ہی ہمت ہار دی تو اپنے ساتھ گزرے ہوئے ظلم کی سچائی کیسے ثابت کروں گی؟ یہی وجہ تھی کہ میں بڑے مطمئن سے انداز میں ہی یہ دن گزارنے لگی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے پولیس رات کی اذیت سے گزر کر ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کو دیکھ کر فطری طور پر ایک محبت کا محسوس ہوئی، لیکن مجھے اس سے کوئی انسیت نہیں محسوس ہو رہی تھی اور وہ مجھے اپنا بچہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے بے انتہا رونا آ رہا تھا اور بے اختیار آنسو بہانے لگے۔
وہاں کی عورتیں ہی میرے بچے کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھیں اور میں خود ہی اس کا خیال کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں کس طرح کی عزیز سے گزر کر ابھی میرا بیٹا کچھ دنوں کا ہی تھا کہ جب ایک دن میں اسے لے کر ایدھی سینٹر سے نکلی اور سیدھی ایک اسپتال میں چلی گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو ڈاکٹر حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آخر آپ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، چند مہینے پہلے میں یہاں پر داخل ہوئی تھی اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے تو آج تک کسی مرد کو چھوا تک نہیں، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی ہوں میں، اب یہ سچائی جاننا چاہتی ہوں، آخر میرے ساتھ ایسا ظلم کس نے کیا؟ کیونکہ میں اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا تو ڈاکٹر نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر ہم ڈی این اے ٹیسٹ کروا دیتے ہیں، باقی جو آپ کی قسمت۔ ڈاکٹر کے رویے نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا اور میں اپنے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب مجھے بے چینی سے ڈاکٹر کے ٹیسٹ کا رپورٹ کا انتظار تھا۔ آج سچائی میرے سامنے کھلنے والی تھی اور سچائی جب میرے سامنے آئی تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں کس کا دروازہ کھٹکھٹا کر کسے جا کر اپنی صفائی پیش کروں گی؟ کسے کہوں گی کہ بھائی اور بھابھی نے اس دن کے بعد سے تو مجھے پوچھا تک نہیں تھا؟ اور اب جب ساری سچائی سامنے آ چکی تھی، ثبوت میرے ہاتھ میں تھا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ بھائی میری اس بات کا یقین کر لیں کہ کیا سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا؟ میں نے بڑی اداسی سے سوچا تھا اور بے چینی سے رپورٹ آنے کی منتظر تھی۔ جبکہ رپورٹ آنے میں کافی وقت لگ گیا اور میں نے یہ ایک لمحہ اذیت میں گزارا، تبھی ڈاکٹر نے جب رپورٹ لا کر مجھے تھمائی تو میں دھڑکتے ہوئے دل سے تھام کر اسے کھولا اور جب پڑھا تو پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں، لیکن آج میں سرخرو ہو چکی تھی اور خود کو پاک باز ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخر وہ شخص میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتا تھا؟ آخر وہ کیسے اس قابل ہو سکتا تھا؟ لیکن اب اس کا جواب تو مجھے بھائی کے گھر جا کر ہی ملے گا۔ اس لیے میں نے ایک ہاتھ میں رپورٹ اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں اپنے بچے کو اور بھائی کے گھر چلی گئی۔ بھائی نے کتنے عرصے بعد جب مجھے سامنے دیکھا تو ایک دم حیران رہ گئے، لیکن جب ان کی نظریں میرے بچے پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر آیا تھا جس نے میری روح کو چٹکا تھا۔ تبھی میں آگے بڑھی اور ایک مضبوط بھائی کو مخاطب کہنے لگی کہ بھائی مجھے آج اپنی صفائی پیش کرنی ہے اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی بہن گناہ گار نہیں ہے اور نہ ہی اس کا نفس اتنا بے لگام ہے اس پر قابو نہ رکھ پائے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ فائل بھائی کو تھما دی اور ناسمجھی سے پکڑا اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ فائل کو پڑھ رہے تھے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ بھابھی وہاں قریب ہی کھڑی ایک دم آگے بڑھی اور بھائی کے ساتھ مل کر اس فائل کو دیکھنے لگی۔ شاید انہیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا میں اپنے حق میں ثبوت لے کر آئی ہوں، لیکن بھابھی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا اور فائل پڑھ لینے کے بعد ایک دم سے چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ جھوٹ، یہ سب بکواس ہے، اس لڑکی کو کوئی نیا ڈھونگ ہے، یہ میرے بھائی کو ہماری نظروں میں گرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ارے آج اگر اتنے عرصے کے بعد اپنے حق میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئی ہے تو کیا ہم اس بات کا یقین کر لیں گے؟ بھابھی نے غصے اور جذبات میں آ کر جب یہ کہا تو میں نے جب یہ رپورٹس کروائی تھی تو اپنے اصل مجرم کو سامنے لانے کے لیے ہی کروائی تھی، اور اب جب مجرم سامنے آ گیا ہے تو آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے تب کاغذ کے ٹکڑوں کا یقین کر لیا تھا جب انہوں نے مجھے مجرم ثابت کیا تھا، لیکن آج جب اس میں کاغذ کے ٹکڑوں پر خود کو بے گناہ ثابت کر رہی ہوں تو آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے بھائی سے کہا تو بھائی خاموش ہو گئے۔ تبھی بھابھی ایک دم آگے بڑھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم یہ سب ڈرامے بازی کیوں کر رہی ہو، میرے بھائی کو ہماری نظروں میں گرانا چاہتی ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ ذہنی طور پر ایک بچہ ہے۔ بھابھی کے تھپڑ کو برداشت کرتے ہوئے ایک دم نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، بھابھی بے شک آپ کا بھائی ذہنی طور پر ایک بچہ ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ ایک مرد ہے، اس کا دل بھی ایک مرد والا ہے اور اس نے کچھ خواہشات ہیں۔ آپ لوگوں نے اسے بچہ بچہ کہہ کر زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا، حالانکہ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پھر میری مثال آپ کے سامنے ہے، یہ بچہ آپ کے بھائی کا ہی ہے۔ آپ جہاں سے چاہیں اس تسلی سے ٹیسٹ کروا لیں، جس سے چاہے اس بات پر گواہی دلوا دیں، لیکن مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ آخر آپ کے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
اس نے یہ سب کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے بھائی سے درشتگی سے بات کرتے ہوئے کہا تو بھابھی ایک دم زور زور سے چلانے لگیں، جبکہ بھائی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ تم چپ کر جاؤ، آج یہ میرا اور میری بہن کا معاملہ ہے اور میں اپنی بہن کے ساتھ خود بات کروں گا۔ تم ایسا کرو، اپنے بھائی کو فون کر کے یہاں پر بلوا لو۔ بھابھی کو حکم صادر کرتے ہوئے بھائی بھی کہنے لگے کہ کیوں، میں اپنے بھائی کو یہاں کیوں بلواؤں؟ آپ کی بہن نے جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسے بلوائیے۔ اور اس قصے کو ختم کر کے بھابھی کے اس طرح کہنے پر میرا دل کٹ کر رہ گیا، جبکہ بھائی کہنے لگے کہ اگر تم اسے یہاں نہیں بلواؤ گی تو پھر ہم خود بلوا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بھائی فون کر کے میں سسرال کے فون کیا اور اسد کو بھیجنے کا کہا۔ بے بسی سے بھائی کی طرف دیکھا اور اب اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ ناسمجھی سے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، تبھی بھائی نے وہ فائل اس کے آگے بڑھائی اور اس بچے کو اس کے سامنے کیا۔ اسد نے وہ فائل پڑھی اور اس کا رنگ متغیر ہو گیا، جبکہ اس بچے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بڑے نرم سے تاثرات ابھرے تھے۔ بھائی کو یہ سمجھنے میں دیر لگی کہ اسد ہی اصل مجرم ہے اور اس نے یہ سب کیا ہے۔ تبھی بھابھی نے کہنے لگی کہ تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، کیونکہ جان تو میں گیا ہوں کہ تم اصل قصوروار ہو۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا اور پھر تم اتنی خاموشی سے یہاں سے غائب ہو گئے کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی نہیں آئے، میری بہن کی خبر بھی نہ لی اور نہ ہی اس کی صفائی پیش کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں قصوروار نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے پتہ ہے، اسد نے بچکانہ سے انداز میں کہا۔ تو بھائی ایک دم غصے سے اس کی طرف بڑھے اور اسے 2-3 تھپڑ ایک ساتھ دے مارے، جسے برداشت نہیں کر پائی اور ایک دم چلا اٹھی، میرے بھائی کو مت مارے، آخر آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ بھائی بھابھی کی طرف مڑے اور انگلی اٹھا کر انہیں چپ کروایا اور تنبیہ لہجے میں بولے کہ تم ایک دم خاموش ہو جاؤ، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی کھڑے کھڑے تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، یہاں سے لے کر چلے جانا۔ اگر تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے تو میں سوچوں گا کہ تمہاری بھی بہن کی زندگی برباد کر دوں گا۔ بھائی نے نفرت سے اسد کی بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسد ایک دم رو پڑا اور کہنے لگا کہ نہیں، آپ آپا کو طلاق مت دیں، سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ اور تبھی اسد کہنے لگا کہ دراصل میں جب اس گھر میں آیا تو ایک پلاننگ کے تحت آیا تھا، مجھے آپا ہی لے کر آئی تھی اور آپ نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے کس طرح سے یسریٰ کے ساتھ پیچھا چھڑوانا ہے اور کس طرح اسے اپنا گرویدہ بنانا ہے، لیکن یسریٰ پہلے ہی میری طرف سے ٹھٹک گئی تھی، جبکہ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری دلچسپی یسریٰ کے اندر بڑھنے لگی تھی اور اب میں اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن دوسری طرف سے آپا مجھ پر اس بات کا پریشر ڈال رہی تھی کہ مجھے اسی طرح یسریٰ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوگا اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے، لیکن میں آپا کی یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ آپا کی باتوں نے، یسریٰ کے حسن نے میرے دل پر اپنا وار کر دیا تھا۔ پھر ایک دن میں ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ جسے کوئی جھول بھی نہیں تھا۔ میں نے نیند کی گولیاں لی اور چپکے سے یسریٰ کی چائے میں ڈال دیں۔ یسریٰ رات کو چائے ضرور پیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے، تبھی میں نے چائے کے کپ میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ اس چائے کو یسریٰ نے پی لیا اور اسے ذرا بھی گولیوں کا اندازہ نہیں تھا۔ تبھی جب وہ سوئی تو چپکے سے اس کے ساتھ کمرے میں گیا اور پھر اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ یسریٰ کو پتہ نہیں چلا اور میں نے ایسا ایک بار نہیں کئی بار کیا، جس کا یسریٰ کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر یسریٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری وجہ سے یسریٰ کے ساتھ اتنی زیادتی ہو گئی کہ اسے گھر سے ہی نکال دیا جائے گا۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید اپنی غلطی کو پہلے ہی تسلیم کر لیتا۔ آج بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ سب کو سچ بتا رہا ہوں۔ بس میری صرف ایک درخواست ہے کہ میری بہن کو طلاق مت دیجیے گا۔ اسد نے یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے، جبکہ میں ایک گہرے اطمینان کے ساتھ مسکرا دی۔ آج میں سرخ رو تھی اور بھائی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ بھائی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے اور خود
اب میں بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی ان دونوں بہن بھائیوں کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیں۔ کبھی مجھے نکالا تھا، میں اس قدر کے انصاف پر بے حد خوش تھی، اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو رہا تھا کہ میری سچائی بھائی کے سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے بروقت ساری حقیقت سمجھ لی ہے اور اسے قبول بھی کر لیا ہے۔ اگر میں سمجھداری سے کام نہ لیتی اور اپنے بچے کا DNA ٹیسٹ نہ کرواتی تو شاید آج بھی میں وہیں عیدی سینٹر میں موجود ہوتی۔